ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف و تحسین کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پہلا حصہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے عبادت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور ایک بندہ مومن کی زبان سے اس کی نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں رب ایک وعدہ کرواتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ نے تقدیم و تاخیر کر دی، فرمایا ایاک نعبد، اے بندے تو یہ اقرار کر، یہ نہیں کہنا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ایاک لفظ پہلے لیا ہے اور نعبد بعد میں لیا ہے. ہوتا یوں ہے کہ عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو مقدم کر دیا اور کہا ایاک.
حالانکہ عبارت یوں ہونی چاہیے نعبد ایاک، لیکن عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ جہاں تقدیم و تاخیر ہو وہاں کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے گزشتہ خطبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عبادت کا مفہوم رکھا تھا کہ یہ لفظ عبادت یہ عابد سے نکلا ہے، عبدہ، اور عبید سے نکلا ہے۔ عبید، عابد اور عبد یہ کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ ایک بندہ اقرار کرتا ہے یا اللہ میں تیری ہی غلامی کرتا ہوں، اس لیے کہ غلامی وہ چند وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان کی غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے یا اللہ میں تیری ہی غلامی میں ہوں۔ لفظ نعبدو کے دو ترجمے ہوں گے، ایک حال کے حوالے سے اور ایک مستقبل کے حوالے سے، کہ یا اللہ میں تیری ہی غلامی میں ہوں آج بھی اور تیری ہی غلامی میں رہوں گا مرتے دم تک، ایک لمحہ بھی تیری غلامی سے نہیں نکلوں گا۔ یہ ایک مفہوم میں نے گزشتہ خطبوں میں رکھا تھا۔ اب اگر ہم اس لفظ کی لغوی اعتبار سے تحقیق کریں تو اس کا مفہوم مزید واضح ہوگا کہ ایک عابد کو عبادت گزار بندہ بننے کے بعد اس کے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے، وہ ہمیں لغوی تحقیق میں پتہ چلیں گے۔ ہم عربی لغت میں اور عربی ڈکشنری میں جب لفظ عبادت کی اور لفظ عبد کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طریق معبد، طریق کہتے ہیں راستے کو، اور معبد اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس راستے پر چل چل کے گرد و غبار ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گلیوں میں یا جن راستوں میں چہل پہل زیادہ ہوتی ہے وہ گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، گرد و غبار دب جاتا ہے، یا وہاں سے لوگوں کے پیروں میں جوتوں میں لگ لگ کے کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ہائی وے دیکھا ہو، ہائی وے پر بعض اوقات ایسا لگتا ہے دور سے کہ جیسے یہ شیشے کا ہائی وے بنا ہوا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے، کیونکہ وہاں گاڑیوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، اور بنسبت اس جگہ کے کہ جہاں چہل پہل نہ ہو اس جگہ پر گرد و غبار زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو راستہ مستقل چلنے کی وجہ سے، لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اس کا گرد و غبار دب گیا ہو اور وہ راستہ صاف ہو گیا ہو۔ اب ایک انسان جب اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے زندگی گزاری ہی رب کی عبادت میں ہے، رب کی غلامی میں ہے۔ میل کچیل گناہ وہ دب جاتے ہیں نیکیوں کے اندر، اور وہ راستہ گرد و غبار سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت گزار بندہ جب اپنی زندگی غلامی کے اندر گزار دیتا ہے تو اس کی زندگی بھی گناہوں سے صاف ہو جاتی ہے۔ دوسرا لفظ کہ عبادت ثوب، ایک لفظ آتا ہے عبادت ثوب، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اور عبادہ کہتے ہیں، عبادت ثوب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو
کپڑا بالکل پرانا ہو گیا ہو، پہن پہن کے گھس گیا ہو، اس کپڑے کو عبدت ثوب عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہاں عبدہ کا معنی ہوا پرانا ہونا، یعنی ایک انسان ساری زندگی اپنے آپ کو جب رب کی غلامی میں لگا دیتا ہے اور کھپا دیتا ہے تو پھر وہ بھی عبد بن جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کپڑے بار بار پہنے جاتے ہیں، عبادت کے لیے بھی انسان کو امور بار بار سر انجام دینے پڑتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، روزے، حج، یہ بار بار آتے ہیں، ہر سال وہی دہرانے پڑتے ہیں ہمیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال نماز کسی اور طریقے سے، دوسرے سال کسی اور طریقے سے، بلکہ نہیں، ایک ہی چیز بار بار کرنی ہوتی ہے۔ تو عبدت ثوب کہتے ہیں پرانے کپڑے کو، اور عبد اس غلام کو کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو وقف کر دے اور غلامی کی انتہا کر دے، اپنے آپ کو بوڑھا کر دے، کھپا دے، ساری زندگی عبادت میں، اطاعت گزاری میں لگا دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اطاعت اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ ایک انسان غیر اللہ کی اطاعت تو کر سکتا ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب دیکھیں، اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے غیر کی بھی کرو، رسول کی بھی کرو، رسول اللہ کا غیر ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت اولو الامر کی بھی کرو، علماء کی بھی کرو، اپنے مصلحین کی بھی کرو کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے بڑوں کی، اولو الامر میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں۔ تو اطاعت ان کی بھی کرنی ہے لیکن عبادت وہ صرف رب کی کرنی ہے، عبادت کسی اور کی نہیں کرنی۔ ہر وہ کام جو عبادت کے زمرے میں ہے، اگر وہ کسی اور کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پر کیا جائے تو وہ شرک کے زمرے میں ہوتا ہے، کیونکہ عبادت اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے خاص کی ہے۔ رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو چاہے وہ صفاتی طور پر ہو، عبادت کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس رب کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا امر اللہ تعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن ایاہو کا لفظ لگا دیا کہ خاص طور سے اسی کی کرنی ہے۔ اب اگر نظر بھی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اس لیے کہ نیاز بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی گھما پھرا کر کہے اور کہے نظر اللہ، نیاز حسین، تو وہ شرک کے زمرے میں ہے کہ اس نے انڈائریکٹلی طور پر کسی نہ کسی طرح گھما پھرا کے اس نے وہ نیاز، وہ نظر کسی اور کے لیے مختص ضرور کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز پر قربانی بھی عبادت ہے، اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ذبیحہ مکروہ اور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے نام پر صدقہ کرنا اور اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت رب نے اپنے لیے خاص کی ہے۔ اب عبادت
اور اطاعت کے اندر یہ فرق کیوں ہے کہ آپ اطاعت تو دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں اور عبادت بھی دوسروں کی کر لیں؟ یاد رکھیے کہ ہر عبادت اطاعت تو ہو سکتی ہے، ہر عبادت اطاعت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہر اطاعت عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں میں فرق ہے اور بڑا ہی باریک فرق ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑے سے جذبات کا فرق ہے، جذبات مختلف ہوں تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے، اور جذبات تھوڑے کم ہو جائیں تو وہ چیز اطاعت بن جاتی ہے۔ یہ معمولی سا فرق ہے۔ امام ابن کثیر نے عبادت اور اطاعت میں فرق کو یوں واضح کیا ہے، فرمایا ما یجمع کمال المحبہ والخضوع والخوف، وہ عمل کہ جو کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خشوع خضوع اور کمال درجے کا خوف پیدا کر دے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، ہم کسی کی عزت جب کرتے ہیں جب سامنے والے کو ہم نے دیکھ لیا ہو، یا سامنے والے کی ہم نے آواز سن لی ہو، فوراً ہمارے دل میں محبت کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ واحد ہستی ہے کہ جسے ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں محبت اس کی سب سے زیادہ ہے اور بدرجہ اتم ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو عبادت کے اندر محبت کا کمال ہوتا ہے، اس لیے اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے اندر انتہائی درجے کا خشوع خضوع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس لیے اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے کہ وہ رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اسے عبادت کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ محبت کم درجے کی ہو، وہ خشوع خضوع کم درجے کا ہو، وہ خوف کم درجے کا ہو، دیکھیے خوف رب سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بعض اوقات والدین کے ساتھ بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ والدین ناراض نہ ہو جائیں، یہ خوف ہوتا ہے۔ رب کے سامنے بھی عاجزی انکساری کی انتہا ہوتی ہے، لیکن والدین کے سامنے عاجزی انکساری کی انتہا نہیں ہوتی۔ رب سے بھی محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن تھوڑے سے جذبات کا فرق ہوتا ہے، لیول کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر محبت انتہا درجے کی ہو، خشوع خضوع انتہا درجے کا ہو، خوف انتہا درجے کا ہو، تو وہ خوف، وہ خشوع خضوع اور وہ محبت وہ عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا لیول تھوڑا کم ہو تو وہ اطاعت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کی سب سے زیادہ، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، تمہارے باپ دادا، تمہاری بیویاں، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو عبادت کے اندر عبادت خاص اس لیے کہ اللہ نے اپنے لیے، اور یہ یوں کہا امر اللہ تعبدوا الا اياه، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عبادت صرف میری کرنی ہے، وہ اسی لیے کہ اس میں محبت بھی کمال درجے کی ہے، خوف بھی اور خشوع خضوع۔ اگر آپ غور کریں دنیا میں لوگوں کو آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا خشوع خضوع بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی کام کروائیں، وہ اس وقت تک کام صحیح نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پہ کھڑے نہ ہوں۔
بھلا وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن ہم رب کے لیے عبادت کرتے ہیں اور بغیر دیکھے کرتے ہیں، یہ ہے کمال درجے کی انتہائی محبت کہ اس محبت کی بنا پر ہم عبادت کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عبادت میں نفس نہ رہ جائے۔ انہی جذبات کو پسند کر کے اللہ نے عبادت کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ فرمایا اگر تم دوسروں کی اطاعت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، والدین کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، رسول کی اطاعت آپ کریں گے، لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کی طرف لگا دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ مخلوق کی ہر کام میں اطاعت ممکن ہے۔ کوئی آپ سے تجارت کا کہے یہ کام کر لو، آپ اس کی وہ بات مان لیتے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ اس جگہ چلے جاتے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جب تک کی جا سکتی ہے جب تک خالق کی نافرمانی نہ ہو رہی۔ آپ سے کسی نے تجارت کا کہا، آپ تجارت کریں، اطاعت کریں، لیکن اگر اس تجارت میں حرام و حلال کا فرق نہ ہو، وہ سودی لین دین ہو، آپ فوراً رک جائیں، اس لیے کہ یہ اطاعت خالق کی نافرمانی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے جذبات کو بھی پسند کیا ہے۔ یہ جو فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے جذبات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی انتہاؤں پر ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کو ان جذبات کی، ہماری خالص نیت کی، ہمارے تقوی کی قدر ہے۔ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اس وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اپنا پیسہ خرچ کر دیا، اللہ کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے قربانی کری، قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آ کر رب کے سامنے دوزانو ہو کر نماز ادا کر لیں، آپ کی نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کے دل میں جذبہ یہ ہوگا کہ میں اپنے سب سے محبوب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور انتہائی عاجزی اور تذلل کا مظاہرہ کریں کہ سب سے برتر ذات وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، اور اسی کا خوف رکھ کے کریں، تو اللہ کو آپ کے اس جذبے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو آپ کا یہ جذبہ پسند ہے، آپ کا یہ تقویٰ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کراتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ ساری چیزیں سوچ کر اپنے رب کے سامنے وعدہ کر کہ تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں۔ اللہ نے عبادت والے جتنے بھی کام ہیں، ان میں جتنے بھی اجزاء ہیں، اللہ نے وہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیے، کیونکہ عبادت کا ایک ایک جز اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال نماز ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ باندھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اہم ترین عبادت کا جز ہے۔ اب یہ اگر آپ کسی اور کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شریعت کی نگاہ میں وہ شرک کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابن عمر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کھڑا نہ ہو، من مجلسی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجلس میں، کوئی شخص آتا ہے، اس کے ادب احترام، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ کھڑا ہونا
ادباً احتراماً تعظیماً، یہ صرف رب کے لیے ہے، کیونکہ یہ کھڑا ہونا یہ عبادت ہے، قیام عبادت ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کھڑا نہ ہو ان لوگوں کی طرح۔ ایک اور روایت میں فرمایا اللہ کے پیغمبر لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے صحابہ کے سامنے تشریف لائے، صحابہ فرماتے فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے پیغمبر کی عزت احترام کرتے ہوئے، فقال لا تقوموا، آپ نے فرمایا ایسے نہیں کھڑا ہوئے، کما یقوم العاجم، جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ عجمی لوگ قیصر و کسریٰ یہ غیر عرب لوگ تھے، ان کے محلات میں بادشاہ دربار میں آتا، سارے درباری کھڑے ہو کر اس کو آداب کرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس کے سامنے تعظیماً تھوڑا سا جھکتے۔ آپ نے فرمایا ان اجمیوں کی طرح نہ کیا کرو کہ جس طرح وہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا ولیکن تفصحوا وتوسعوا، اگر کوئی شخص آ جائے تمہاری مجلس میں تو اس کے لیے جگہ بنا دیا کرو، اس کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ، یہ ہے اس کی عزت۔ لیکن آج ہمارے اسکولوں میں ہمارے بڑے وہ کیا سکھاتے ہیں کہ ٹیچر کلاس میں داخل ہوں، آپ سارے اٹینشن کھڑے ہو جائیں۔ میرے دوستو، جو چیز عبادت کا جز ہو وہ بھی غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے، اگرچہ وہ کامل عبادت نہیں ہے، ایک عبادت کا جز ہے۔ سجدہ یہ نماز کا ایک اہم ترین جز ہے، یہ سجدہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام حیرہ وہاں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا یسجدون لمرتبان لہم، میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے سردار اپنے لیڈر کو سجدہ کرتے ہیں ادباً احترام، حالانکہ ان کے ذہنوں میں عبادت کا تصور نہیں ہے کہ ہم اس کو عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن عزت کے طور پر احترام کے طور پر۔ فرمانے لگے میرے ذہن میں خیال آیا، قلت رسول اللہ احق ان یسجد لہ، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر سب سے بلند تر ہستی ہیں انسانوں میں، آپ کے لیے سجدہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمانے لگے فأتیت النبی، میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں فلاں مقام پر گیا تھا، فرأیتہم یسجدون لمرتبان لہم، میں نے دیکھا اپنے لیڈر کو وہ لوگ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں عزت احترام کے لیے۔ فأنت یا رسول اللہ احق ان نسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم سارے مل کر آپ کو سجدہ تعظیمی کریں، آپ کی عزت اور آپ کا ادب کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، کیا تو کبھی میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو میری قبر کو سجدہ بھی کرے گا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تفعل، پھر کبھی بھی کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پیر فقیر اور کلندرے وہ آپس میں پیر بنے ہوئے ہیں، پیر بابے، وہ لوگوں کو سجدے کرا رہے ہیں۔ جو چیز رب نے اپنے لیے خاص کی تھی، ایک انسان رب سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، عبادت والا کوئی بھی کام کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، باہر نکلتا ہے اپنے بڑوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ادباً، کہا جی فلاں بڑے آ گئے، ہمارے استاد آ گئے، پیروں فقیروں کے پاس مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر ان پیروں کو فقیروں کو ان قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اور پھر تعبیر یہ کہ جی سجدے تعظیمی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ میرے دوستو یہاں عبادت کی بات نہیں ہوئی، یہاں سجدے تعظیمی کی بات ہوئی۔
یہ رب کے لیے خاص ہے۔ فرمایا لو کنت آمر احدا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت النساء، تو میں عورتوں کو دیتا حکم، ان یسجدن لازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لما جعل اللہ لہن علیہن من الحق، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا بہت زیادہ حق رکھا ہے۔ تو اللہ نے عبادت اپنے لیے خاص کی ہے، اور ہر وہ کام جو عبادت کے زمرے میں ہے، جس میں کمال درجے کی محبت ہو، جس میں کمال درجے کا خشوع ہو، جس میں کمال درجے کا خوف ہو، وہ عبادت ہے، اور عبادت رب نے اپنے لیے خاص کی ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج، چاند، ان ستاروں کو، ان اللہ کی مخلوقات کو سجدے نہ کرو، واسجدوا للہ، اگر سجدہ کرنا ہے تو پھر اللہ کو سجدہ کیا کرو۔ تو اطاعت دوسروں کی ممکن ہے، اور اطاعت سے انکار بھی ممکن ہے۔ آپ کو کوئی اچھی بات بتائے، اس کی اطاعت کریں، لیکن وہ اطاعت رب کی نافرمانی کا سبب ہو تو اس سے انکار ممکن ہے، لیکن عبادت صرف رب کی ہے، اور اس عبادت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آپ دیکھ لیں کہ روزہ ہم رکھیں تو روزہ بھی رب کے لیے ہو، اگر منت مانی ہے تو وہ رب کے لیے مانیں، قربانی کرنی ہے، کہا جی یہ لفظ کہتے ہیں مولا حسین کے نام کا، میرے دوستو اللہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز والے ارکان، کھڑا ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، یہ سب رب کے لیے ہے۔ تلاوت آپ نے کرنی ہے، تلاوت رب کے لیے کرنی ہے۔ حج کرنا ہے، رب کے لیے کرنا ہے۔ طواف کرنا ہے، میرے دوستو مزارات پر گھومنا یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ طواف عبادت ہے، اور عبادت رب کے لیے خاص ہے۔ سعی عبادت ہے، آپ کہیں پر دوڑنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ یہ عبادت ہوگی، جہاں دوڑیں گے، جس کی نیت سے دوڑیں گے وہ شرک کہلائے گا، اس لیے کہ جو محبت آپ کسی اور سے کر رہے ہیں، جس محبت کا کمال کسی اور کے حصے میں رکھ دیا ہے، وہ رب کا حق تھا، رب کا حق تھا کہ اس سے کمال درجے کی محبت ہو، اس کے سامنے عز اور تذلل ہو، اپنی عاجزی ہو، اپنی انکساری کا رب کے سامنے اظہار ہو، رب کے سامنے خوف ہو۔ اگر یہ سارے جذبات ہمارے لیے، ہمارے اندر صرف رب کے لیے ہیں تو ہماری یہ عبادتیں مقبول ہیں۔ اگر یہ جذبات ہم کسی بھی طریقے سے کسی اور کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو میرے دوستوں وہ شرک کے زمرے میں ہے، اور شرک اللہ نے پسند نہیں کیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر مشرک بغیر معافی کے مر جائے اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا ومن یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے، مخالفت یہی ہوگی کہ جو عبادتیں اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں، پیغمبر نے بھی رب کے لیے ہی رکھی تھی، وہ اگر کسی اور کے لیے کرے تو یہ رسول کی مخالفت ہے۔ فرمایا من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر اللہ اسے راستے پر چلنے دیتے ہیں، اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گڑھے میں گرتا گرتا وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اپنے نماز میں کیے ہوئے وعدے کو ساری زندگی یاد رکھتے ہوئے، عبادت والے تمام کام، چاہے وہ جو بھی ہو، دعا ہی کیوں نہ ہو،
وہ بھی رب کے لیے کرنی